سلطان صلاح الدین ایوبی کی رمضان میں عظیم جنگ اور فتح بیت المقدس کی کہانی۔ سال تھا 523 ہجری، ایک مقدس مشن۔ ناظرین، رمضان کی پرنور رات تھی۔ دمشق کی فضا میں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ اللہ کے گھروں میں سجدے طویل ہو رہے تھے اور روزے داروں کے چہرے ایمان کی روشنی سے دمک رہے تھے۔ لیکن اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ خیمے میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ بیٹھے جنگ کا نقشہ بنا رہے تھے۔ ان کا ہدف تھا بیت المقدس۔ یہ وہی شہر تھا جسے 88 سال پہلے صلیبیوں نے مسلمانوں کے خون سے رنگ دیا تھا۔ 911 میں جب عیسائی افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں گھس کر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ گلیوں میں خون بہایا گیا اور بچوں، بوڑھوں، عورتوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس مقدس شہر کو دوبارہ اسلام کے سائے میں لے آیا جائے۔ سلطان کی للکار۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے اسلام کے شیرو، وہ شہر جہاں ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی، جہاں ہمارے بزرگوں کا خون بہایا گیا، آج ہم اسے آزاد کرانے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں نے مسجد اقصی کو اپنے گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا ہے۔ کیا تم یہ برداشت کرو گے؟ فوجیوں نے ایک ساتھ نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ کا آغاز اور رمضان المبارک کی برکتیں۔ 20 رمضان 588 ہجری، 20 ستمبر 1177 کو مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں کے سپہ سالار گارنیئر ڈی نابلس کو خبر ملی کہ صلاح الدین ایوبی اپنی عظیم فوج کے ساتھ شہر کے دروازے پر آ پہنچے ہیں۔ خوف کے مارے صلیبی قلعے میں دبک گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جس نے جنگ حطین میں ان کے ہزاروں ساتھیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں 25,000 گھڑ سوار مجاہد، 10,000 تیر انداز منجنیقیں اور بھاری اسلحہ۔ یہ فوج ایسی طاقتور تھی کہ دشمن کے دل لرز رہے تھے۔ جیسے جیسے محاصرہ سخت ہوتا گیا، صلیبیوں کے ہوش اڑنے لگے۔ ان کے لیے یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ رحمت و دہشت کا امتزاج تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر سلطان صلاح الدین قہر برسانا چاہے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، مگر وہ رحم دلی کی مثال بھی قائم کر سکتا ہے۔ حملے کی شدت، خون ریز لڑائی۔ مسلمانوں نے مشرقی دروازے باب داود اور شمالی فصیل سے زبردست حملے کیے۔ صلاح الدین ایوبی کی افواج دن کو لڑتے اور رات کو عبادت کرتے۔ روزے کی حالت میں لڑنا آسان نہ تھا، لیکن یہ بھوک اور پیاس ان کے جوش کو کم کرنے کے بجائے اور بھڑکا رہی تھی۔ دشمن کی تیراندازی شدید تھی، مگر مسلمانوں کے جذبے اس سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ منجنیقوں کے پتھر قلعے کی دیواروں کو توڑ رہے تھے اور مجاہدین اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ 27 رمضان 583 ہجری، بمطابق 2 اکتوبر 1177 کو صلیبی دیواریں مزید مزاحمت نہ کر سکیں۔ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ گارنیئر ڈی نابلس سلطان کے خیمے میں حاضر ہوا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سلطان صلاح الدین چاہتا تو انتقام لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو شہر کو صلیبیوں کے خون سے رنگ سکتا تھا، مگر نہیں۔ سلطان نے وہی کیا جو ایک سچا مسلمان کرتا ہے، رحم، انصاف اور عفو۔ یہ اسلام کی فتح ہے، صرف ہماری نہیں، سلطان نے کہا، اور صلیبیوں کو امن کے ساتھ جانے دیا۔ یہ وہی صلیبی تھے جنہوں نے 48 سال پہلے کسی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑا تھا، مگر سلطان کی رحم دلی نے تاریخ بدل دی۔ اختتام، فتح کی روشنی۔ مسلمانوں نے مسجد اقصی کو غسل دیا، اسے پاک کیا اور پہلی بار وہاں اذان دی گئی۔ روزے داروں نے مسجد میں آ کر سجدے کیے اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ یہ فتح رمضان کی عظمت کا ایک روشن باب بن گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں صرف تلواریں نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور جذبہ جہاد بھی تھا، اور اس دن بیت المقدس پھر سے اسلام کے سائے میں آ گیا، رحمت، انصاف اور اللہ کی برکتوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی برکتوں سے تاریخ کا سب سے بڑا انتقام بھی رحم میں بدل گیا۔